بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو بڑی خیر عطا فرمائی ہے، اس کے نتیجے میں آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان ہونے والا ہے۔ الفاظ کے اعتبار سے بہت مختصر سی صورت ہے، لیکن اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک تعالی نے ایک انعام کا ذکر فرمایا اور دو حکم عطا فرمائے اور ایک خوشخبری سنائی۔ انعام یہ کہ ہم نے آپ کو بڑی خیر دی ہے، اس سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اول مخاطب ہیں، اور آپ علیہ السلام کے بعد پوری امت کو خطاب ہے۔ ہر انسان کو اللہ پاک کی جانب سے بے شمار خیریں ملی ہوئی ہوتی ہیں، بے شمار نعمتیں اللہ پاک انسان کو عطا کیا کرتے ہیں، اور جب یہ نعمتیں عطا کی ہیں تو ان نعمتوں کے شکرانے میں آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ نماز بدنی عبادت ہے اور قربانی مالی عبادت ہے۔ جب آپ نے یہ دونوں کام پورے کر لیے، ان شانئک ھو الابتر، تو آپ کا دشمن خود ہی بے نام و نشان ہو جائے گا۔ آپ کے خلاف کسی قسم کا مکر اور فریب اور منصوبہ اس کا کامیاب نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ خود آپ کا معین اور مددگار ہوگا۔ تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ پاک نے قربانی کا حکم دیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ قربانی کیجیے۔ قربانی کے لیے جو نصاب ہے، پہلے یہ بات کئی بار تفصیل سے آ چکی ہے، انتہائی اختصار کے ساتھ پھر ہم ذکر کر دیتے ہیں کہ جس شخص کے پاس اتنا مال ہو جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، اس شخص پر قربانی واجب ہے۔ وہ بالغ ہو، عاقل ہو، نابالغ ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے تو قربانی واجب نہیں ہے۔ مجنون، دیوانہ، پاگل ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے تو قربانی لازم اور واجب نہیں ہے۔ عقل مند بھی ہو اور عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، تو اس شخص پر قربانی واجب ہے جس کے پاس اتنا مال موجود ہو جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے جس آدمی کے پاس ایک اپنا گھر ہے اور اس گھر کے علاوہ دوسرا گھر بھی ہے جو کرائے پر اس نے دیا ہوا ہے، تو اپنے گھر کے سوا دوسرا گھر اس کی ضرورت سے زائد ہے، جو آدمی دوسرے گھر کا مالک ہے اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ ایک آدمی کے پاس اپنا ضرورت کا گھر بھی ہے اور اس کے علاوہ ایک پلاٹ بھی اس نے لے کر رکھا ہوا ہے کہ کسی بھی نیت سے اس نے رکھا ہے، بیچنے کی نیت سے یا استعمال کی نیت سے، تو دوسرا پلاٹ اس کی ضرورت سے زائد ہے، اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ کسی شخص کے گھر کے اندر اتنا ساز اور سامان پڑا ہوا ہے کہ اگر اس سامان کو بیچا جائے، وہ سارا ضرورت سے زائد سامان ہو جو سال ہا سال استعمال نہ ہوتا ہو، اگر اس سارے سامان کو بیچا جائے تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، تو ایسے شخص پر بھی قربانی واجب ہے۔ جب قربانی واجب ہو گئی، اس کے لیے سال کا گزرنا کوئی شرط نہیں ہے، حتیٰ کہ عید الاضحیٰ والے دن یا 11 ذی الحجہ یا 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے بھی اتنا مال آ جاتا ہے تو اس آدمی پر قربانی واجب ہے۔ یہ جانور خریدے گا اور قربانی کرے گا۔ جانور کون کون سے ہیں؟ 4 قسم کے جانور بتائے جاتے ہیں۔ ایک اونٹ ہے، اور دوسرا گائے، اور تیسرا بکری، اور چوتھا بھیڑ۔ یہ 4 قسم کے پالتو جانور ہیں، نر مادہ دونوں ان میں قربانی کے لیے جائز ہیں۔ البتہ یہ ضرور بتایا ہے کہ جانور عیوب سے سالم ہوں۔ اونٹ کے متعلق نبی علیہ السلام نے بتایا، اس کی عمر بتائیے کہ جب وہ 5 سال تک پہنچ جائے جب اس کی قربانی جائز ہے، اور گائے اور بیل کے متعلق بتایا کہ جب وہ 2 سال کے ہو جائیں تو جب ان کی قربانی جائز ہے۔ بکرے کے متعلق بتایا کہ جب وہ 1 سال کے ہو جائیں جب ان کی قربانی جائز ہے۔ بھیڑ دمبے کے متعلق بھی یہی حکم ہے کہ جب وہ 1 سال کے ہو جائیں جب ان کی قربانی جائز ہے۔
البتہ بیڑ دمبے میں یہ گنجائش دی ہے کہ اگر وہ 6 ماہ سے اوپر چلے گئے، 6 ماہ گزار کے 7ویں مہینے میں داخل ہو گئے اور اب وہ اتنے موٹے فربے تازے لگ رہے ہیں کہ اگر سال والے جانوروں اور دمبوں کے ساتھ انہیں کھڑا کیا جائے تو عمر میں کوئی خاص فرق محسوس نہ ہو، تو یہ 6 ماہ سے زائد جس بیڑ کی عمر ہو گئی ہے اس کی قربانی جائز ہے۔ لیکن یہ صرف بیڑ دمبے میں ہے، یہ بکرے اور بکری میں نہیں ہے، اس کے لیے سال پورا ہونا شرط ہے۔ سال سے مراد قمری سال ہوتا ہے، اگر اس قمری سال سے ایک دن بھی کم ہے بکرے کا تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اب چونکہ ہم سارے جانور منڈیوں سے خرید کر لاتے ہیں، ہمیں عمروں کا اندازہ نہیں ہوتا، تو اس لیے عمر کی جو پہچان بتائی جاتی ہے وہ دانتوں کا گرا ہوا ہو جانا، پہلے والے دانت ٹوٹ جائیں اور دوبارہ والے دانت نکل کر آ جائیں، بڑے ذرا دانت نظر آ رہے ہوں، تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ جانور بلوغ کو پہنچ گیا ہے، یہ اپنی عمر پوری کر چکا ہے اور اب اس کی قربانی جائز ہے۔ ایک آدمی نے اپنے گھر کے اندر جانور پالا ہوا ہے اور اس نے سال پورا ہو گیا، مثال کے طور پر بکرا اس نے پال کے رکھا ہے، یا اسی طرح سے گائے بچیا یا بیل اس نے پال کر رکھا ہے، 2 سال پورے ہو گئے، دانت نہیں گرائے انہوں نے لیکن عمر پوری ہے، ایسے جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ اصل عمر کا پورا ہونا ہے، دانت بطور علامت کے، چونکہ ہم باہر سے خرید کر لاتے ہیں، بیوپاریوں کا پتہ ہوتا نہیں ہے کہ آیا وہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے، تو اس لیے وہاں تو آپ اس بات کا ضرور اعتبار کریں کہ اگر دانت گرے ہوئے ہیں تو پھر لے لیجئے، اگر نہیں ہیں تو آپ یہی تصور کیجئے گا کہ اس کی عمر ابھی پوری نہیں ہوئی ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے گھر میں پالا ہے، آپ کے کسی دوست نے پالا ہے، وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ ہاں اس کی عمر پوری ہے اور یہ سال کا یا 2 سال کا ہو چکا ہے اور آپ کو اس کی زبان پر بھروسہ اور یقین ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، اس جانور کی قربانی آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، صحابہ کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے ہمیں ارشاد فرمایا، بتایا کہ جب آپ جانور خریدنے کے لیے جاؤ تو اچھی طرح سے جانوروں کو دیکھو، فرمایا اس کی آنکھ کو دیکھو، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے جس کا اندھا پن ظاہر ہو، جس کا کانا پن ظاہر ہو، جو بالکل اندھا ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ فرمایا ایسے جانور کی قربانی بھی نہ کرنا جو لنگڑا ہو اور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، چلنے میں پتہ چلتا ہو، ایسے جانور کی قربانی بھی نہ کرنا کہ جو اتنا نحیف اور کمزور ہو کہ چل بھی نہ سکتا ہو، ایسے جانور کی قربانی بھی نہ کرنا کہ جس کے ایک پاؤں میں ایسا زخم ہو کہ وہ زمین پر نہ لگاتا ہو، 3 پاؤں پر چلتا ہو، ایسے کی قربانی بھی نہ کرنا، ایسے جانور کی قربانی بھی نہ کرنا کہ جس کا کان کٹا ہوا ہو، چھیدا ہوا ہو یا تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہو، یا اس کا سینگ جڑ سے اکھڑا ہوا ہو، یا اس کا سینگ تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہو، یا اس کی دم تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہو، تو ایسے جانور کی قربانی بھی نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اگر کوئی آدمی جانور کو صحیح سالم خرید کے لے آتا ہے اور لانے کے بعد وہ گھر میں رکھنے کے بعد اس کے اندر کوئی عیب پیدا ہو جاتا ہے اور اتارتے وقت یا چڑھاتے وقت کوئی عیب پیدا ہو گیا ہے، تو اگر آدمی صاحب مال ہے، صاحب حیثیت ہے، تو اس کا متبادل جانور خریدے، دوسرا جانور خرید کر قربان کرے۔ یہ جو جانور ہے چاہے تو اس کو بیچ دے، چاہے تو اس کو ذبح کر لے، اس کی ملکیت ہے، جیسا چاہے اس کے ساتھ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی غریب ہے اور وہ صاحب نصاب نہیں ہے، قربانی اس پر لازم اور واجب نہیں تھی، اس نے شوق میں جانور کو خریدا ہے، اب اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اسی عیبدار جانور کی قربانی کر لے۔ اسی طرح سے اگر قربان گاہ کی طرف لے جاتے ہوئے یا ذبح کرتے وقت گراتے ہوئے جانور کو گراتے وقت ایسا عیب پیدا ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے یا بہت بڑا عیب پیدا ہو گیا، تو اب اس جانور کی قربانی بغیر کسی کراہت کے جائز ہے، اس لیے کہ اس موقع پر جو عیب پیدا ہوا ہے وہ عیب نہیں شمار کیا جاتا۔ اسی طرح سے خصی جانور کی قربانی یہ بھی جائز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 خصی مینڈوں کی قربانی فرمائی ہے،
جائز ہے، بغیر کسی کراہت کے جائز ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عیب ہے، یاد رکھیے گا کہ عیب وہ عیب ہوتا ہے کہ جس عیب کی وجہ سے اس جانور کی قیمت کم ہو جائے، اور یہ ایسا عیب نہیں ہے کہ جو تاجروں کے ہاں عیب سمجھا جائے یا جس کی وجہ سے اس کی قیمت میں کوئی فرق آئے، نقصان آئے، یہ عیب نہیں سمجھا جاتا۔ اس لیے ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو خصی کرنے سے منع تو فرمایا، اس لیے کہ اس میں جانوروں کو اذیت ہے، لیکن ایسے جانور کی قربانی یہ بغیر کسی کراہت کے جائز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے از خود ایسے دو جانوروں کی قربانی فرمائی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل پوری امت کے لیے بہت بہترین دلیل ہے۔ تو جانوروں کی عمروں کا بھی خیال رکھا جائے اور عیوب سے پاک اور سالم ہو، اس بات کا بھی خیال رکھا جائے۔ جانور اللہ کے دربار میں جب ہم پیش کر رہے ہیں تو پھر صاف ستھرا جانور ہو جو اللہ کے دربار میں ہم پیش کریں، تاکہ وہ قربانی اس مقام تک پہنچ جائے جو اللہ پاک کے ہاں قرب کا ذریعہ بنے، اللہ کے یہاں مقرب کا ذریعہ بنے۔ اور اسی طرح سے حصوں کے متعلق بھی یہ تفصیل ذہن نشین فرما لیجئے کہ چھوٹا جو جانور ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، یہ ایک جانور ایک شخص کی طرف سے، دو آدمی اس کو قربان نہیں کر سکتے، دو افراد کی طرف سے نہیں ہوگا۔ البتہ جو بڑا جانور ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، اور اسی طرح سے بیل ہے، بڑے جانور کے اندر صحابہ کہتے ہیں کہ ہم آپ علیہ السلام کے زمانے میں 7 حصے کیا کرتے تھے۔ 7 سے زیادہ جائز نہیں ہے، 7 سے کم جائز ہے، 8 جائز نہیں ہے، 6 جائز ہیں، 5 جائز ہیں، 4 جائز ہیں۔ 2 آدمیوں نے ایک گائے خریدی، آدھی آدھی کر لی، جب بھی جائز ہے۔ تو 7ویں حصے سے کم ہوگا تو پھر جائز نہیں ہے، اس لیے اس بات کا خیال رکھا جائے۔ اگر آپ نے جو ہے ایک جانور خریدا، وہ 5 افراد پورے ہو گئے، 2 نہیں ہیں، تو وہ 2 حصے آپس میں تقسیم کر لیں، 5 افراد جب بھی جائز ہے۔ 6 حصے آپ نے کر لیے اور 6 افراد آپ کو مل گئے، 7واں نہیں مل رہا، تو وہ 7واں حصہ آپ نے آپس میں تقسیم کر لیا، جب بھی جائز ہے۔ غرض یہ کہ 7ویں حصے سے کم ہو تو جائز نہیں ہے۔ پھر اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ جب آپ جانور حصہ دار ہیں اس میں، اور وہ حصے باہر کے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ایک گھر کے اندر سارا گوشت ایک ہی جگہ پر آئے گا، وہاں تقسیم کار ضروری نہیں ہے۔ ایک باپ کا حصہ ہے، ایک بیٹے کا ہے، ایک ماں کا ہے، ایک بیوی کا ہے، ایک کسی اور کا ہے۔ گھر کے اندر کے سارے افراد ہیں اور سارا سیٹ اپ گھر میں رہنے کا ایک ہی جگہ پر ہے، تو اس کی تقسیم کار گوشت کی کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر متفرق افراد ہیں جن کی رہائشیں علیحدہ علیحدہ ہیں اور ہر کوئی الگ الگ ہے، ہر ایک کا کچن الگ الگ شمار کیا جا رہا ہے، تو اس صورت کے اندر ضروری ہے کہ گوشت کی تقسیم صحیح ہو، اندازے سے نہ ہو۔ اگر کسی شخص کی طرف 7ویں حصے سے کچھ کم چلا گیا تو پھر کسی کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی، اس بات کا خاص خیال رکھا جائے۔ مثال کے طور پر اندازے میں تقسیم کیا، اب اگر یوں سمجھ لیجئے کہ ہر فرد کی طرف وہ 15 کلو گوشت جانا چاہیے تھا، ایک کی طرف 14.5 کلو چلا گیا اور ایک کی طرف 15.5 اضافی چلا گیا، تو اب 14.5 جس کی طرف گیا ہے تو گویا کہ وہ 7ویں حصے سے کم ہو گیا، تو جب 7ویں حصے سے کم ہو گیا تو اس طرح سے کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس میں آپ کو یہ تو ضرور گنجائش ہے کہ جانور کی جو سری ہے اور پائے ہیں اور دل ہے، کلیجہ ہے، ان چیزوں کو آپ تقسیم کے بغیر بھی ایک کو ایک پایا مثلا دے دیا، ایک کو دوسرا پایا دے دیا، ایک کو دل دے دیا، ایک کو دماغ یا سری اس کو دے دی، تو اس طرح سے کرنا تو جائز ہے۔ اور ایسے ہی کیا جائے، جب آپ اس طرح سے کریں گے تو پھر گوشت میں اگر کمی بیشی بھی ہوگی تو وہ معاف ہو جائے گی، لیکن اگر آپ نے سری پائے میں یہ حساب، یہ تناسب نہ رکھا اور گوشت کو آپ نے اندازے سے تقسیم کیا، تو پھر یاد رکھیے گا اگر کسی شخص کے پاس 7ویں سے کم حصہ چلا گیا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ بات بھی اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیجئے کہ جب آپ کے ساتھ 7 شرکاء ہیں، 7 کی آمدنی حلال اور جائز ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک فرد کی آمدنی بھی وہ حلال نہیں ہوئی، حرام کی آمدنی ہوئی، تو پھر کسی کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ تفتیش کرنا ضروری نہیں ہے، اگر آپ کو معلوم ہے اس آدمی کی آمدنی حلال نہیں ہے تو پھر اسے اپنے ساتھ شریک ہرگز نہ کیا جائے۔ اسی طرح سے اگر 7 میں سے کسی ایک فرد کی نیت خالص نہیں ہے، اس کی نیت قربانی کی نہیں ہے، محض نمود نمائش ہے، دکھلاوا ہے، تو پھر کسی کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس لیے اچھے نیک صالح افراد کو اپنے ساتھ قربانی میں شریک کیا جائے۔
اسی طرح سے اگر کوئی آدمی بد عقیدہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا انکاری ہے، یا اپنے آپ کو مسلمان تو کہتا ہے لیکن قرآن مجید میں تحریف کا قائل ہے، تبدیلی کا قائل ہے، صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، تو اس قسم کے افراد کو اگر آپ نے قربانی میں شریک کیا تو پھر بھی کسی ایک کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اس لیے حصہ دار جتنے بھی ہیں ان کے مالوں کا بھی خیال رکھا جائے، ان کے عقائد کی بھی جانچ پڑتال کی جائے، ورنہ آپ کی قربانی متاثر ہوگی۔ اسی طرح سے قصاب جو ہم لے کے آتے ہیں ذبح کے لیے، اس میں بھی اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ غیر مسلم ہوا اور اس نے آپ کا جانور ذبح کر دیا تو پھر آپ کی قربانی جائز نہیں ہے۔ از خود ذبح کریں، ہاں اس کے بعد کے مراحل اس سے کروائے جا سکتے ہیں، غیر مسلم سے بھی۔ آپ نے جانور کو خود ذبح کیا، اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر آپ نے جانور کو ذبح کر لیا اور اچھی طرح سے ٹھنڈا ہو گیا، اب اگر آپ کسی غیر مسلم سے کام کروانا چاہیں اور اس کی کھال اتارنا چاہیں اور گوشت کو بانٹنا چاہیں اور وہ اس کو کاٹنا چاہیں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ذبح جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ہی ذبح کرے گا، غیر مسلم ذبح کرے گا، بد عقیدہ ذبح کرے گا تو وہ ذبح نہیں ہوگا، اس جانور کا کھانا پھر حلال نہیں ہوگا۔